اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 29 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اے ایمان والو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تجارت ہو تمہاری آپسی رضامندی سے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ آپس میں قتل و قتال کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ بکم رحیمہ، اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 30 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا ظلم اور تعدی سے تو ہم جلد ڈال دیں گے اس کو آگ میں۔ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ آیت 29 اور 30 ہیں۔ اے ایمان والو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تجارت ہو تمہاری آپسی رضامندی سے، اور نہ کھاؤ اور نہ آپس میں قتل و قتال کرو، اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا ظلم اور تعدی سے تو ہم جلد ڈال دیں گے اس کو آگ میں، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ آیت 29 کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، سوائے اس کے کہ تجارت ہو تمہاری آپسی رضامندی سے۔ تجارت اور لین دین کی بنیاد جب آپسی رضامندی پر ہو تو اس سے حاصل ہونے والا نفع جائز اور حلال ہوتا ہے۔ تجارت اور لین دین کی بنیاد جب آپسی رضامندی پر ہو تو اس سے حاصل ہونے والا نفع اور منافع جائز اور حلال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی کپڑوں کی دکان ہے، آپ نے گاہک کو ایک سوٹ دکھایا اور اس کی قیمت 200 روپے بتلائی، گاہک نے سوٹ پسند کیا اور 200 روپے میں خرید لیا۔ یہ آپسی رضامندی کے سودے کی ایک سادی سی مثال ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو آپ نے نفع کمایا ہے، آپ نے اس کے لیے محنت بھی کی ہے، کہیں سے خرید کر بھی لائے ہیں اور اپنے اسٹور میں اس کو جمع بھی کیا ہے، لہٰذا یہ منافع آپ کا حق ہے اور گاہک کو اس میں تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہی سوٹ جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسم کھا کر فروخت کرتے ہیں تو اس طرح آپ اپنی ساری محنت ضائع کرتے ہیں اور آپ کا منافع بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معاملات اور لین دین کے وہ تمام طریقے جن کی بنیاد جھوٹ اور دھوکے پر ہو ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ جائز صورت ہے، لیکن اگر آپ نے یہی سوٹ جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسم کھا کر فروخت کیا تو اس طرح آپ اپنی ساری محنت کو ضائع کرتے ہیں اور آپ کا منافع بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔
اسی طرح معاملات اور لین دین کے وہ تمام طریقے جن کی بنیاد جھوٹ اور دھوکے پر ہوتی ہے، اسلام کی روح سے ناجائز اور حرام ہیں۔ یہ تو آیت نمبر سورہ نساء آیت نمبر 29 کے شروع کے ظاہری الفاظ کی تشریح ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح سے باطل طریقے سے غیر کا مال کھانا جائز نہیں، خود اپنا مال بھی باطل طریقے سے خرچ کرنا جائز نہیں۔ دیکھیے اس آیت کے اندر الفاظ لائے گئے ہیں اموالکم بینکم، اموالکم بینکم کا لفظ آیا ہے جس کے معنی آتے ہیں اپنے مال آپس میں، اپنے مال آپس میں۔ اس بات میں تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص کا مال ناجائز طریقے پر نہ کھائے۔ یہ تو ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں نقل کیا ہے کہ اس کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی اپنا ہی مال ناجائز طریقے پر نہ اڑائے۔ مثال کے طور پر ایسے کاموں میں خرچ کرے جو شرعاً گناہ ہیں یا اسراف بیجا ہیں، یہ سب آیت کی روح سے ممنوع ہیں۔ اس بات میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے، جیسا کہ آیت کے ظاہری الفاظ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر نہ کھاؤ۔ لیکن ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں اتنی بات کا اضافہ بھی کیا ہے کہ اس کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی اپنا ہی مال ناجائز طریقے پر نہ اڑائے۔ مثال کے طور پر ایسے کاموں میں خرچ نہ کرے جو شرعاً گناہ ہیں یا اسراف بیجا ہیں، اور یہ سب صورتیں آیت کی روح سے ممنوع ہیں، یہ سب باتیں آیت کی روح سے ممنوع ہیں۔ آیت کے اندر لفظ لایا گیا لا تأکلوا، مت کھاؤ، جس کے معنی آتے ہیں مت کھاؤ، لا تأکلوا، مگر عام محاورے کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کے مال میں ناحق تصرف نہ کرو، چاہے کھانے پینے کا تصرف ہو یا استعمال کرنے کا، کیونکہ عرف عام میں کسی کے مال میں تصرف کرنے کو اس کا کھانا ہی بولا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی اسی لفظ کا استعمال کیا ہے، اگرچہ وہ چیز کھانے میں نہ آتی ہو اور نہ ہی اگرچہ وہ چیز کھانے میں نہ آتی ہو تب بھی وہ اس میں داخل ہے، کیونکہ عرف عام میں کسی کے مال میں تصرف کرنے کو اس کا کھانا ہی بولا جاتا ہے، اگرچہ وہ چیز کھانے کی نہ ہو۔ اور جو لفظ باطل استعمال کیا گیا ہے اس کا ترجمہ ناحق سے کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور جمہور صحابہ کے نزدیک یہ تمام صورتوں کو شامل ہے جو شرعی طور پر ممنوع اور ناجائز ہیں، جس میں چوری بھی داخل ہے، ڈاکہ، غصب، خیانت، رشوت، سود، جوا اور تمام برے معاملات اس کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ دیکھیے اس آیت کے یعنی اس آیت 29 کے پہلے جملے میں غور کرنے کی اب ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ دوسرے کا مال حاصل کرنے کی بہت سی جائز صورتیں ہو سکتی ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ تجارت ہی ہو، اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر میراث ہے، ہبہ ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس آیت کے پہلے جملے میں غور کرنے کی ایک بات یہ ہے کہ دوسرے کا مال حاصل کرنے کی بہت سی جائز صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس جگہ آیت میں صرف تجارت کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے، اسی کو بیان کیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ حلال روزی کے ذریعوں میں تجارت اور محنت سب سے افضل اور پاکیزہ ذریعہ ہوتے ہیں، اور اس بات کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ دوسرے کا مال حاصل کرنے کے اور بھی جائز طریقے ہیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت ہی کو کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حلال روزی کے ذریعوں میں تجارت اور محنت سب سے افضل اور پاکیزہ ذریعے ہوتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر جو امانت دار ہو وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا آخرت میں۔ تو یہ تاجر کی فضیلت کو اور اس کی محنت کی وجہ سے یہ فضیلت اس کو حاصل ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر جو امانت دار ہو وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا آخرت میں۔ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے، سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے، اس شرط کے ساتھ، آگے اس حدیث میں شرط بھی ذکر کی گئی ہیں کہ اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، اور جب وعدہ کرے تو خلافی نہ کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور جب کوئی سامان کسی سے خریدے تو عام تاجروں کی عادت کے مطابق اس سامان کو برا اور خراب نہ بتلائے، کیونکہ تاجروں کی یہ عادت ہوتی ہے سامان خریدتے وقت اس کے اندر عیب نکالتے ہیں، نقص نکالتے ہیں۔ تو حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ جب کوئی سامان خریدے، کسی سے خریدے، تو تاجروں کی عادت کے مطابق اس سامان کو برا اور خراب نہ بتلائے، اور آگے فرمایا، اور جب اپنا سامان فروخت کرے تو اس کی بیجا تعریف نہ کرے، اور جب اس کے ذمے کسی کا قرض ہو تو اسے ٹلائے نہیں، یعنی اگر وہ کسی کا قرض مند ہے تو اس کو ٹال مٹول سے کام نہ لے، اور جب اس کا قرض کسی کے اوپر ہو تو اسے تنگ نہ کرے۔ دونوں باتیں ہیں اس کے اندر، مقروض ہونے کی صورت میں بھی ٹلائے نہیں، یعنی وہ خود مقروض ہو گیا ہے کسی کا، یا لین دین میں سامان خریدتے وقت ہو جاتا ہے تو اسے ٹلائے نہیں، یعنی اپنے پاس ہوتے ہوئے بھی بہانہ بازی نہ کرے، اور جب اس کا قرض کسی کے ذمے ہو تو اسے تنگ نہ کرے۔ ایسا شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ پاک کمائی ایسے شخص کی ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب وعدہ کرے تو خلافی نہ کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور جب کوئی سامان کسی سے خریدے تو تاجروں کی عادت کے مطابق اس سامان کو برا اور خراب نہ بتلائے، اور جب اپنا مال فروخت کرے کسی کو تو اس کی بیجا تعریف نہ کرے، اور جب اس کے ذمے کسی کا قرض ہو تو اسے ٹلائے نہیں، اور جب ان کا قرض کسی کے ذمے ہو تو اس کو تنگ نہ کرے۔ اس آیت تو یہ الفاظ کے ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس آیت یعنی سورہ نساء آیت نمبر 29 کا اگلا جملہ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ دیکھیے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اس جملے کا پچھلے جملے سے بھی تعلق ہو سکتا ہے، اور خود ایک مستقل یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پچھلے جملے سے اس کا تعلق سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ دنیا میں اس سے زندگی کا نظام خراب ہوتا ہے، اور اس کے برے نتیجوں سے حرام مال کھانے والا
शख्स खुद भी नहीं बच सकता और आखिरत में उसकी वजह से सख्त सज़ा का मुस्तहिक बन जाता है। तो ये तो मतलब उस सूरत में होगा जबकि वला तक़्तुलू अनफुसकुम का ताल्लुक़ हम पीछे से मानते हैं, पिछले जुमले से मानते हैं। और अगर वला तक़्तुलू अनफुसकुम और इसे अगर हम एक मुस्तकिल जुमला समझें तो फिर इसके दो मतलब होंगे। एक ये कि एक दूसरे को कत्ल न करो, दूसरे ये कि ख़ुदकुशी न करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे जामे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और कलाम की ऐसी तरतीब रखी है कि इससे तीनों मफ़हूम निकाले जा सकते हैं, इससे तीनों मफ़हूम निकल सकते हैं। यानी अगर हम इस जुमले का शुरू आयत से ताल्लुक़ मानते हैं तो फिर अलग मतलब होगा, और अगर हम एक मुस्तकिल जुमला मानते हैं तो फिर इसके दो मतलब होंगे। एक मतलब ये कि एक दूसरे को कत्ल न करो नाहक, और दूसरे ये कि ख़ुदकुशी भी न करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे जामे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और कलाम की ऐसी तरतीब रखी है कि इससे तीनों मफ़हूम निकाले जा सकते हैं। तो ये तो है आयत करीमा की जामियत। वला तक़्तुलू अनफुसकुम यानी आपस में कत्लो गारतगिरी न करो। आम तौर से देखिए आम तौर से ज़िंदगी की बुनियाद दो चीज़ों पर हुआ करती है, जान का एहतराम और माल का एहतराम। मेरे लिए आपका माल मोहतरम है और आपकी जान मोहतरम है, मैं उसे कोई नुकसान न पहुँचाऊँ, और आपके लिए मेरा माल और मेरी जान मोहतरम है, आप उसे नुकसान न पहुँचाएँ। हमारे दरमियान ये शरीफाना ताल्लुक़ कायम है, तब तो हम एक मुआशरे में रह सकते हैं जहाँ अमन चैन इत्मीनान होगा, और जहाँ ये दोनों एहतराम ख़त्म हो गए जान और माल का, तो जाहिर सी बात है कि फिर वहाँ पर अमन चैन सुकून कहाँ से आएगा। इसलिए सूरह निसा की इस आयत में बातिल तरीके से एक दूसरे के माल को खाने और कत्ल नफ्स दोनों को हराम करार दिया है और इन दोनों की हुर्मतों को एक साथ जमा किया है। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, इस जुमले के लफ्ज़ी माना तो ये हैं कि तुम अपने आप को कत्ल न करो। इसमें मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि इसके अंदर ख़ुदकुशी भी दाखिल है और ये कि एक दूसरे को नाहक कत्ल करो। दोनों बातें इसके अंदर शामिल हैं। इब्न जरीर में है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा दे रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले को 3 मरतबा दोहराया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। फिर अपना सर नीचे कर लिया। सहाबा इकराम कहते हैं हम सब ने भी अपने सर नीचे कर लिए और हम सब रोने लगे, हमारी आंखों से आंसू जारी होने लगे, हमारे दिल कांपने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न जाने किस चीज़ पर कसम उठाई है और फिर क्यों खामोशी इख्तियार की है। थोड़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और आपका चेहरा मुबारक बशाश था, जिससे हम किसी कदर खुश हुए, और हम इस कदर खुश हुए कि अगर हमें सुर्ख रंग के ऊँट मिलते तो इस कदर खुशी ना होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि जो बंदा 5 नमाज़ें पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, ज़कात अदा करे, उसके बाद 7 गुनाहों से बचता रहे, उसके लिए जन्नत के सब दरवाज़े खुल जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सर उठाने के बाद कि जो बंदा 5 नमाज़ें पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, ज़कात अदा करे और 7 गुनाहों से बचता रहे, उसके लिए जन्नत के सब दरवाज़े खुल जाएंगे और उससे कहा जाएगा कि सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जा। इस हदीस में
جن 7 گناہوں کا ذکر ہے اس کی تفصیل بخاری اور مسلم میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بچو جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کون سے گناہ ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کرنا، ناحق قتل کرنا، جادو کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا اور بھولی بھالی معصوم عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کرنا، ناحق قتل کرنا، جادو کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا اور میدان سے پیٹ پھیرنا اور بھولی بھالی معصوم عورتوں پر تہمت لگانا، کیونکہ اس میں ناحق قتل کرنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے مفسرین اس حدیث کو اس جگہ پر اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت 2 آیتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 29 اور سورہ نساء آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تجارت ہو تمہاری آپسی رضامندی سے، اور نہ آپس میں قتل و قتال کرو، یقیناً اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ یعنی یہ احکام بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا ظلم اور تعدی سے تو ہم جلد ڈالیں گے اس کو آگ میں، اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر حافظ صاحب۔ الحمدللہ آنکھیں کھول دینے والا بیان تھا آج کا۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ ایک سوال مجھے کرنا ہے۔